قادری مرید کی شادی ہو گئی، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جس کے ساتھ شادی ہوئی دلہن اس کی تھی حافظہ، قرآن کی حافظہ تھی۔ دلہن نے کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں آتا، غوث پاک کا نام آتا ہے۔ تو کہا میں قرآن کی حافظہ ہوں اور ابھی آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، پہلے آپ بھی حافظ قرآن بنیے، ہمارے معیار کے مطابق بن کے آئیے، جب آپ حافظ جی بن جائیں گے، ہم حافظ آئیں، تو اس کے بعد ہماری ملاقات ہوگی۔ گئے غوث پاک کی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب غوث پاک کی مسجد میں جا کر کے بیٹھے تو غوث الاعظم دستگیر کی مسجد میں جا کر کے بیٹھے، فجر کا وقت ہوا تو سوچا کہ حضرت خانقاہ سے نکلیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دیں گے۔ تو عرض کی حضور میری شادی ایک حافظہ سے ہوئی ہے اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم بھی حافظ بن کے اور پھر ملاقات کرنا ورنہ نہیں آنا۔ تو حضرت اب میں کیا کروں، میں اتنے دن تک صبر تو نہیں کر سکتا، فرمایا فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، میں بھی نماز پڑھاؤں گا، میرے پیچھے نماز پڑھنا فجر کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ اس کے بعد اذان تو ہو چکی تھی، حضرت تشریف لائے، نماز ہوئی۔ حضرت نے جب نماز کا سلام پھیرا تو دائیں طرف جتنے مقتدیوں کو حضرت نے دیکھا، دایاں سلام پھیرتے وقت، تو دائیں طرف کے جتنے تھے وہ سب حافظ قرآن ہو گئے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرا نا تو جتنوں کو دیکھا بائیں طرف کے سارے حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ تو بیچارہ ایک حافظ جی بننے آیا تھا، میرے غوث نے اتنے حافظ جی بنا دیے۔ ایسے حفاظ کا تاریخ میں تو تذکرہ ہونا چاہیے تھا نا، جو اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں فلاں شیخ کی یا شیخ عبد القادر کی نگاہ کے صدقے میں حافظ ہوا تھا، یا فلاں حفاظ فلاں بزرگ کی نگاہ کے صدقے میں حافظ ہوئے تھے۔ ایسا کوئی تذکرہ تو موجود ہونا چاہیے، کہیں تذکرہ میں موجود نہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی تو کوئی ایسے غیر معروف بھی نہیں اور مختلف فی شخصیت بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو وہ شخصیت ہے جو متفق علیہ شخصیت کے بارے میں اس طرح کے تذکرے، اس طرح کے واقعے مستند طریقے سے موجود ہونے چاہیے، جو کہیں موجود نہیں ہے۔ اور پھر اتنا غیر معہود ہے، اتنا غیر مانوس ہے بھائی، علم کے باب میں یہ جو ہے فیض رہا ہے کہ کسی کو زیادہ یاد ہو جائے، ایسا فیض ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ یاد ہونے لگے، کسی کو جلدی یاد ہو جائے، یاد کی ہوئی چیز نہ بھولے، علم میں برکت ہو جائے، وقت میں برکت ہو جائے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ نگاہ پڑھنے سے علم ٹرانسفر ہو جائے، یہ من گھڑت ہے۔ ایسا صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ایسا اللہ کے رسول کے کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہوا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسا کیا ہو کہ کوئی علم کسی صحابی کو ٹرانسفر ہو گیا ہو۔ ایسا ہوا کہ نہیں بھولے، ایسا ہوا کہ یاد ہو رہا، ایسا ہوا کہ برکت ہو گئی، ایسا ہوا کہ خیر کثیر ہو گیا اللہ کے رسول کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ لیکن یہ ہوا ہو بھائی کہ کوئی حافظ ہو گیا ہو، کوئی حافظ حدیث ہو گیا، کوئی حافظ قرآن ہو گیا، کسی کتاب کا علم ٹرانسفر ہو گیا نگاہ کے صدقے میں یا تک کی دعا کے صدقے میں، ایسا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایسی چیز کو ثابت ماننا اور اس کو بیان کرنا، اور اس کو سند بیان کرنی چاہیے نا ان لوگوں کو، کتاب کا نام بتاؤ، سند کا نام بتاؤ، یہ کہاں ہے کہ ان لوگوں نے اس واقعے کو کیسا حکم لگایا ہے وغیرہ، ایسا ہونا چاہیے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں نا کہ میں یہ سب باتیں سن کر کے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو بریلوی علماء بار بار اپنی عوام کو کہتے ہیں نا کہ قرآن سے دور رہو اور قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، اور حدیثوں سے دور رہو، تو یہ جو علم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عوام کو، یہ ساری باتیں سنو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس طرح کی باتوں پہ بھروسہ وہی کرے گا جو جاہل ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر کے اپنی عوام کو جاہل رکھتے ہیں تاکہ یہ جو بھی ان کے سامنے بولے وہ سب قبول کرتے چلے جائیں۔ جیسے بعض سیاسی پارٹیاں نا اپنے ووٹرز کو ان پڑھ اور گنوار اور جاہل ہی رکھنا چاہتی ہیں تاکہ ان سے کوئی ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں اور ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہ کرے۔ یہی معاملہ ان مولویوں کا بھی ہے، یہ جان بوجھ کر کے اپنی عوام کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور سامنے والا خاموش بھی رہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے سوچ رہا ہے۔ ادھر ان کی زبان سے نکلتا ہے، ادھر سبحان اللہ نکل رہا ہے، ادھر ایک کوئی بات بیان کرے ادھر سبحان اللہ بول رہی ہے۔ کوئی ایک بندہ مجلس میں کھڑے ہو کر کے یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ یہ واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، بھائی چلو کرامتیں ہوتی ہیں، صحیح ہے غلط ہے، حوالہ تو دو کم سے کم کوئی کتاب کا کہ کہاں سے لے کر کے آ رہے ہو، یہ کہاں سے تو آپ نے ارے کوئی غلط ہی کتاب کا حوالہ دے دو، پہلے حوالہ تو دو کہ یہ کہاں پہ سارے واقعات منقول ہے، کہ یہ سب آپ اپنی جیب سے گڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ اپنی عوام کو جان بوجھ کر کے اسی لیے جاہل لگتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی باتیں آنکھ بند کر کے کوئی جاہل ہی مان سکتا ہے۔ مطلب کامن سینس تک اپنی عوام کی انہوں نے ختم کر دی ہے، اتنا بیسک سینس بھی اپنی عوام کے اندر نہیں رکھا ہے، ورنہ تو ایک دین کا ایک معمولی طالب علم، الحمدللہ اس حیثیت سے ہم بہت مطمئن ہیں اپنی عوام سے کہ ہمارے اہل علم کے ہاں جو علمی معیار ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ ایسی کوئی بات ہمارا عالم بول کر کے دیکھے اسٹیج پہ، پھر دیکھیے کیا حال کرے گی عوام اس کا۔ ہاں بعض مرتبہ تو یہ تک ہوا کہ ٹھیک ہے خواب بیان کیا کسی عالم نے اور ہماری عوام آ کر کے کھڑی ہو گئی کہ آپ نے خواب کیوں بیان کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارے علماء نے جو عوام کی تربیت کی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے
کہ عوام کی اس تربیت کے نتیجے میں کوئی اہل حدیث عالم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اسٹیج پہ آ کر کے، اور بات کر لے تو پھر وہ سلامت نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ تو بہت اس لیے ضروری ہے کہ بریلوی، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو بریلوی جماعت ہے ان کے علماء کا علاج اس میں ہے کہ ان کی عوام کو دلیل مانگنا سکھایا جائے، حوالے مانگنا سکھایا جائے. جیسے جیسے عوام کی تربیت ہوگی دلیل پر، حوالوں پر، نہ ان خطیبوں کی پکڑ ان کے اوپر سے کمزور ہوگی. اللہ رحم فرمائے ہماری رد. ہماری جو عوام ہے وہ گرفت کر لیتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، اسی کرلا کی ایک مسجد میں ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے تقریر کی تو ایک واقعہ بیان کر دیا. اور واقعہ اس لیے بیان کیا کیونکہ ایک اہل حدیث بڑے عالم نے اپنی تقریر میں بیان کیا تھا. تو ان کے اندر بھی اتنا تھوڑا سا خوف تھا کہ کوئی مستند حوالہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اعتماد کر لیا اپنے ایک مقرر پہ. اب جیسے خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، وہاں کے ایک دو مصلی نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ یہ قصہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو اہل بدعت جیسا لگتا ہے، یعنی اہل حدیث کی خوشبو نہیں آ رہی اس میں، تو یہ اس کا حوالہ آپ بتا دیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا اس واقعے کا، باقی پورا مطالعہ تھا ان کا، لیکن اس واقعے کے لیے اعتماد کر لیا تھا ایک دوسرے اہل حدیث عالم پہ. انہوں نے مجھ کو فون کیا اور کہا کہ ملنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک آ جاؤ. تو میرے گھر پہ آئے، وہ میرے گھر پہ آئے. میں کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے کہ اس واقعے کی تخریج کرنا ہے، نکالنا ہے، نکالو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو میں نکالا واقعہ، وہ ضعیف نکلا. میں کہا تو ثابت نہیں ہے، بے سند ہے. کسی طرح اس کو صحیح ثابت کرو. میں کہا کیسے صحیح ثابت کرو؟ وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، بہت دکھی ہوئے، اور اتنی محنت کیے، پورا دن بھر محنت کیے کہیں سے مل جائے. جب نہیں مل پایا تب انہوں نے معذرت کیا اور کہا وہاں فون کر کے کہ بھائی ہم نے فلاں عالم سے سنا تھا، میں نے بیان کر دیا، میری تحقیق نہیں تھی. تو یہ حال کرتی ہے اہل حدیث عوام اپنے عالم کا. اگر کوئی قصہ اسی لیے تو ہم لوگ کوئی قصہ بیان کر لے تو پورا دن اس کا خراب ہو جاتا ہے. ہاں اتنا وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ. تو ہماری اہل حدیث عوام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ قصہ کہانی سنا کے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، کہیں بھی پکڑ کے آپ سے سوال کر لیں گے. لیکن ان لوگوں کا مسئلہ تو ہماری عوام کے لیے لطیفے، مطلب ہمارے عوام کے لیے یہ باتیں جو کرامتوں کے نام پر یہ لوگ اپنے اسٹیج پر سناتے ہیں اور ان کی عوام واہ واہی کرتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتی ہے. ہمارے لوگ اس کو بہت سنتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، لیکن ان کے لیے یہ لطیفے ہیں، ان کے لیے مطلب یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بس. تو یہ الحمدللہ ایک ہماری عوام کو یہ ہمارے علماء کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ، کہ جنہوں نے عوام کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ دین کے نام پہ آنکھ بند کر کے ہر چیز نہیں قبول کر لینی ہے، چھاننا ہے، پھٹکنا ہے، تحقیق کرنا ہے، سوال کرنا ہے، حوالے تلاش کرنا ہے، دلیل مانگنا ہے، اور دلیل مانگنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد چیزوں کو قبول اور رد کرنا ہے. کہانی میں جو ہے سسپینس ڈالنے کے لیے اور ندرت یعنی انوکھا پن ڈالنے کے لیے اور سسپینس ڈالنے کے لیے کیا کیا بھائی، اس نے کہا کہ میں حافظ نہیں ہوں، تو اب وہیں ڈائریکٹ کیا ہوتا کہ بھائی دعا کر دیتے یا ڈائریکٹ وہی کرامت دکھا دیتے یا کچھ اور کر دیتے. لیکن کہا فجر کی نماز میں آنا، پھر فجر کی نماز میں کہانی تھوڑا لمبا کرنا نا، ڈائریکٹ اگر بول دیں گے تو کہانی ختم ہو جائے گی. اور کہانیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اصل میں کہانیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. جب یہ فلموں اور ڈراموں کا دور نہیں تھا تو آپ دیکھتے تھے کہ ایک ایک کہانی ایک ایک مہینہ چلتی تھی، کہانیوں میں شاخ در شاخ چیزیں ہوتی تھیں. اچھا تو پھر کیا ہوا ہوگا، تو اچھا اس کا بچہ جوان ہوا ہوگا تب اس نے کیا ہوگا، اچھا تو اس کی شادی کیسے ہوئی ہوگی، تو اچھا اس کی موت کیسے ہوئی ہوگی، اچھا مرنے کے بعد تم لوگوں نے کیا سوچا ہوگا. تو یہ جو کہانیوں کا مزاج ہوتا نہیں، آگے بڑھتے رہو. تو ابھی جب کہانی بناتے ہیں تو ڈائریکٹ کیا کریں، تو کہا فجر کی نماز میں آنا، تو فجر کی نماز میں آئے تو کہا وہ جو سلام پھیرا تو یہاں کچھ کلائمیکس مل گیا، ادھر سلام پھیرا تو جتنے لوگ تھے جس پر نگاہ پڑی حافظ قرآن ہو گئے، پھر ادھر سلام پھیرا تو جس پر نگاہ پڑی حافظ قرآن ہو گئے، تو ذرا کلائمیکس بھی شاندار ہو گیا. تو یہ اس کہانی کے طبیعت بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا شعبان بھائی، اچھا اگر اس واقعے سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط کر لے کہ کوئی عورت اگر حافظہ ہو تو شوہر اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بھائی یہ کیسی حافظہ تھی؟ شریعت میں تو یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے حلال نہیں اپنے شوہر کو منع کرنا اگر وہ قریب آنا چاہ رہی ہے. تو یہ کیسی حافظہ تھی جس نے مطلب بیچارے شوہر کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا؟ اچھا میرے خیال سے ان کے یہاں چلتا ہی ہے، مجھے یاد ہے کہ بوڑیہار میں ہی کہاں پر
ایک بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے عذر یہی بیان کیا تھا کہ میری بیوی حافظہ ہے اور وہ بول رہی ہے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، تو میرے اوپر تم اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تمہارے سینے میں بھی قرآن نہ آ جائے. تو بیچارہ وہ ٹینشن کر کے حفظ کرنے کے لیے آیا تھا. تو کیا پتہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاری ہو کہ بھئی اگر عورت حافظہ ہو گئی ہے تو شوہر کا بھی حافظ ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی تو شریعت کے خلاف بات ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے بھئی عورت کے لیے یا تو نکاح ہی نہ کرے. بھئی وہ عورت نکاح ہی نہیں کرتے اگر اس کو پتا تھا کہ میرا شوہر حافظ نہیں ہے. تو اب اور نکاح کر ہی لیا تھا تب تو اس کے لیے حلال ہی نہیں تھا کہ اپنے شوہر کو منع کر دیتی صرف اس بنیاد پر کہ میں حافظہ ہوں، تو جب تک تم حفظ نہ کر لو تب تک کہ میرے قریب نہیں آ سکتے ہو. تو یہ سب فقہی معیارات پہ بھی تول لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی باتیں صرف خرافات اور جھوٹ ہیں. اچھا، ہر سٹوری کا ایک مورل آف دا سٹوری ہوتا ہے. ہاں، مورل کہ بھئی جیسے کوئی بھی کہانی لو، فاکس اینڈ دا گریپس، ہاں، کہ وہ سب جو بھی کہانی ہے سب کا ایک مورل ہوتا ہے. تو یہ سب کہانیوں کا مورل کیا نکلتا ہے کہ مورل اس میں سے سٹوری کا مورل یہ نکلتا ہے، یعنی جو مقصد ہے سٹوری کا، ہر سٹوری کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. وہ پچھلی سٹوری جو ہم نے سنے تھے اس کے نا مقصد کیا تھا کہ بھئی ہمارے جو ولی ہے، اولیاء ہے، وہ ہواؤں پہ اڑ سکتے ہیں ایٹ ول، اپنی مرضی سے، یعنی کہ وہ نیچر کی فورسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پانی کے اوپر ایٹ ول جا کر کے وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں ایٹ ول. تو یعنی کہ یہ اس طرح سے ان کا مقام تعریف کرتے کرتے اتنا اونچے مقام تک پہنچانا کہ ناؤ دا اسٹیج از ریڈی. اسٹیج ریڈی ہو گیا کہ اب ولی وہ مقام تک پہنچ گئے کہانی شریف کے ذریعے. قرآن و حدیث کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے. کہانی شریف کے ذریعے سارے جو ولیوں کا مقام یہ ہو گیا کہ ابھی سر پھیر لے تو پورا قرآن، یعنی کہ پورے قرآن کے حافظ ہو جائیں گے آپ. ان کے پیچھے پڑھتے پڑھتے نماز پڑھ رہے ہو تو پورے قرآن کے حافظ ہو جاؤں گے. یعنی ہم لوگ قرآن حدیث بتاتے ہیں تو ہم تو بتا کے کوئی بات بتائیں گے، بھلے تمہاری کیا اوقات ہے. یہاں ہمارے ولی صرف سر پھرا دیں تو پورے کے پورے لوگ 100 سے زیادہ لوگ پورے حافظ قرآن ہو جائیں گے. تو مورل آف دا سٹوری کیا ہے کہ ہمارے ولیوں کا یہ مقام ہے. اب سٹیج از ریڈی شرک کے لیے. سٹیج کس چیز کے لیے ریڈی ہو گیا؟ شرک کرنے کے لیے. اب آپ دعا کر سکتے ہو ان سے، آپ ان سے دعا کرو، یہ تمہاری التجا قبول کریں گے. ایسے ولی جو اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، ہاں، اتنی بڑی ان کی قدرت اور طاقت ہے، ایسے ولی سے تم مانگو گے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کی چیزیں مانگو گے تو تمہیں کیا لگتا نہیں ہے کہ پوری کر سکتے ہیں؟ جو سوچو ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، اور جو ہوا میں نماز مصلی بچھا کے پڑھ سکتے ہیں، سر پھیر دیں تو پورے کے پورے لوگ حافظ ہو جائیں گے. ایسے ولی کیا تمہاری فرمائش کو، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ تمہیں دینے عطا نہیں کر سکتے؟ پورا سٹیج، یہ مورل آف دا سٹوری، یہ سٹوریز میں سے نکلتا ہے. ایسا اچھا، قرآن مجید میں یہی اسلوب اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کیا گیا نا. قرآن مجید میں جو اللہ کی عظمتوں کا بیان آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو دیکھو، اس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، سورج کو نکالتا ہے، بارشیں برساتا ہے. تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کیوں آتا ہے؟ تاکہ قرآن جو ہے وہ بندوں کے دل اللہ رب العالمین سے جوڑ دیں. تو یہی جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہوتا ہے. کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی بندے کو، اور جتنا اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل مائل ہوگا. تو قرآن مجید تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کرتا ہے. یہ حضرات مطلب آپ کوئی تقریر ان کی اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ایسے آپ نہیں سنیں گے. چاہے آپ ان کی تقریریں اٹھا لیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک پروگرام ہم کو ذرا سا دیکھنا چاہیے، ان کی قوالیوں پہ بھی رکھنا چاہیے کہ جس طرح کی قوالیاں یہ گاتے ہیں نا، اور قوالیوں میں کس طرح کا شرک ہوتا ہے. تو آپ ان کی قوالیاں سن لیں یا ان کے جو ہے نا خطابات اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف عربی زبان میں ملے گی، جو خطبہ میں خطبہ وغیرہ میں کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، شاید ان کو بھی سمجھ میں نہ آتی ہو. باقی ان کے پورے بیانات صرف جو ہے نا وہ بزرگوں کی عظمتوں کے حوالوں سے ہی ہوتے ہیں. نہ بہت مشکل سے کہیں کوئی قرآن کی آیت آ گئی تو آ گئی، نہ یہ بندے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں. یہ کیسا واعظ ہے بھائی؟ یہ کیسی نصیحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو قرآن مجید میں کہا ہے کہ لوگوں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو وعید سے ڈرتے ہیں ان کو قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو. اللہ نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں سے جہاد کریں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ نصیحتوں کے لیے قرآن کو حوالہ بناؤ. یہ حضرات واقعات کو، کہانیوں کو، کرامات کو انہوں نے بھائی کبھی کبھار کسی کرامت کا ذکر آ گیا، سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ ٹھیک ہے آپ نے کسی حوالے سے کسی کرامت کا بیان کر دیا، پر یہ کہ آپ کا پورا بیان صرف کرامتوں پر ہی مشتمل ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت آ رہی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ رہی ہے، نہ سلف کے اقوال آ رہے ہیں. ان کا جو طریقہ تبلیغ ہے، طریقہ واعظ ہے، وہی اگر کوئی دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ یہ 2 نمبری لوگ ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے نہیں.
یہ دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت ہونے کا، یہ اپنی تقریروں میں بھی سنت کو فالو نہیں کرتے. اللہ کے نبی کی تقریریں کیا ہوتی تھیں؟ اللہ کے نبی کی خطابات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس چیز سے جوڑتے تھے؟ اللہ کی تعریف ہوتی تھی، اللہ کی ثنا ہوتی تھی، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا تھا، اللہ رب العالمین کا شکر ہوتا تھا، اس کی حمد و ثنا ہوتی تھی. اور ان کی تقریروں میں فلاں بزرگ کا واقعہ، فلاں بزرگ کا خواب، فلاں کا مکاشفہ، فلاں کا جو ہے وہ منام، اور فلاں کی کرامتیں، ساری تقریریں ان کی انہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا، اس میں میں ایک بات بتاؤں گا. جیسے یہ دیکھیے کمنٹ ایک آیا ہے، انہوں نے کہا کامیڈی شو ہے یہ. کس سے؟ نہیں کامیڈی شو نہیں ہے یہ. ان کے جو دانت دکھ رہے ہیں نا، اور دانت اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جو کہہ رہے ہیں، اس سے دھوکے میں مت آئیے. کوئی کامیڈی کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد ہے شرک شو. یہ کامیڈی شو نہیں ہے، یہ شرک شو ہے. شرک شو، شرک کرانے کے لیے یہ لوگ ان کی ہنسی اور اس چیز سے لگ رہا ہوگا کہ کتنے اچھے سٹوری انہوں نے سنائی، ہمارے لیے اچھا خاصا انٹرٹینمنٹ ہو گیا. لیکن حقیقت میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں وہ شرک دے رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کے لیے سٹیج کو تیار کر رہے ہیں یہ ساری کہانیاں بتا کر کے. اور اس کے اندر خود کئی بار شرک شامل ہوتا ہے ڈائریکٹلی، اور کئی بار اس کا مقصد شرک ہوتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.